2007 کا وقت تھا جب پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جنرل پرویز مشرف اور عمران خان کے درمیان تناؤ بڑھ چکا تھا۔ دوسری طرف عمران خان، جو کہ ماضی کے کرکٹ ہیرو اور اس وقت ایک ابھرتے ہوئے سیاسی رہنما تھے، اپنے اصولی موقف، آزاد عدلیہ کی حمایت اور آمریت کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ عمران خان نے اس دور میں مشرف کی جانب سے لگائی گئی ایمرجنسی اور آئین معطل کرنے کے خلاف کھل کر بات کی۔ وہ نہ صرف عدلیہ کی آزادی کے حق میں تھے بلکہ انہوں نے وکلاء تحریک کی بھی بھرپور حمایت کی۔ اسی جدوجہد کے دوران جب مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ کی اور آئین کو ایک بار پھر معطل کیا تو اس کے خلاف ملک بھر میں شدید احتجاج شروع ہو گئے۔ عمران خان نے بھی اس غیر آئینی اقدام کے خلاف احتجاج کیا اور نوجوانوں کو آمریت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی۔ جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں اقتدار سے اختلاف رکھنے والے رہنماؤں کو غدار، کرپٹ یا ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر گرفتار کیا گیا۔ یہ روایت کوئی آج کی پیداوار نہیں بلکہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے چلی آ رہی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، جنہوں نے ایک آئین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، ان پر بھی یہی الزامات لگائے گئے کہ وہ بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ ان کی حب الوطنی پر سوال اٹھائے گئے، حالانکہ وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی بہن تھی اور ان کی قربانیاں سب پر عیاں تھیں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا، ایک عوامی لیڈر جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، عام آدمی کو زبان دی، مگر جب وقت کے طاقتور حلقوں سے ٹکر لی تو ان پر قتل کا الزام لگا کر نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ایک متنازع مقدمے کے بعد پھانسی چڑھا دیا گیا۔ نواز شریف کو دیکھ لیں، جو کئی بار ملک کے وزیر اعظم رہے۔ جب انہوں نے اداروں کی مداخلت پر آواز اٹھائی، بھارت سے امن کی بات کی یا طاقت کے مراکز کو چیلنج کیا تو ان پر بھی کرپشن، ملک دشمنی اور غداری کے الزامات لگا کر نااہل قرار دیا گیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اب یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب تک وہ سہولت کاری کی لائن پر چلتے رہے سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے آزاد فیصلے کرنا شروع کیے، طاقتور طبقات کو چیلنج کیا اور حقیقی آزادی کی بات کی، فوراً ان پر توہین عدالت، کرپشن اور ملکی اداروں کو بدنام کرنے کے الزامات لگا دیے گئے۔ ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی گئی، میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں اور خود عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک طے شدہ سلسلہ بن چکا ہے کہ جب بھی کوئی سیاست دان طاقت کے مراکز کے سامنے سر اٹھاتا ہے، اس کے خلاف یکے بعد دیگرے الزامات کی فہرست تیار کر لی جاتی ہے اور اسے مجرم ثابت کرنے کی پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے۔ 2008 کا سال پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نہایت اہم، غمگین اور تبدیلیوں سے بھرپور سال تھا۔ اس سال نے کئی ایسے واقعات دیکھے جنہوں نے ملک کی سیاسی سمت کو نئی جہت دی۔ جنرل پرویز مشرف کا دور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، عدلیہ بحالی تحریک اپنے عروج پر تھی اور عوام میں تبدیلی کی شدید خواہش محسوس کی جا رہی تھی۔ سال کا آغاز 2007 کے دسمبر میں پیش آنے والے ایک المناک واقعے سے جڑا ہوا تھا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو ایک سیاسی جلسے کے بعد دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی شہادت نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرے شروع ہو گئے اور ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس واقعے نے نہ صرف سیاسی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ آنے والے انتخابات پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ پاکستانی قوم چونکہ فطری طور پر ایک جذباتی قوم ہے، اس لیے 2008 کے انتخابات میں فیصلے بھی زیادہ تر جذبات کی بنیاد پر کیے گئے۔ عوام نے سوگ کی کیفیت میں پیپلز پارٹی سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ووٹ کے ذریعے اس کا عملی ثبوت بھی دیا۔ جذبات کی اس شدید لہر میں عوام نے یہ تک نہ سوچا کہ کن لوگوں کو وہ ایوانوں میں بھیج رہے ہیں۔ یوں ایسے امیدوار کامیاب ہوئے جن پر پہلے ہی سنگین نوعیت کے الزامات تھے اور بعض کو تو باقاعدہ عوام سے ڈاکو کے سرٹیفکیٹ مل چکے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں وہی لوگ اقتدار میں آ گئے جن پر کرپشن کے سنجیدہ الزامات تھے،
بےنظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری، جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بنے، بعد ازاں صدر پاکستان کے عہدے پر بھی فائز ہوئے۔ انہیں ان کے مخالفین نے طنزاً مسٹر 10% کا لقب دیا، جو انتر مبینہ کمیشن اور کرپشن کے الزامات کی علامت بن چکا تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ قوم نے جس دکھ اور صدمے میں ووٹ دیا، وہ جذبات بعد میں مایوسی میں بدل گئے، جب اقتدار میں آنے والے افراد نے عوامی مسائل کے حل کے بجائے اپنی کرسی اور مفادات کو ترجیح دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قوم کو احساس ہونے لگا کہ صرف ہمدردی میں ووٹ دینا کافی نہیں، بلکہ شعور، سچائی اور کردار کی بنیاد پر فیصلے کرنا ناگزیر ہے۔ 2008 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کا وہ باب ہے جہاں ایک طرف دکھ، قربانی اور شہادت کا رنگ نمایاں تھا، تو دوسری طرف اقتدار کے ایوانوں میں ایسے چہرے پہنچے جو ماضی میں بدنامی کی علامت بن چکے تھے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمارے سیاسی شعور پر سوالیہ نشان ہے۔ 2008 کے عام انتخابات فروری میں منعقد ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف (PTI) کے چیئرمین عمران خان نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوتی اور مشرف کا غیر آئینی نظام برقرار ہے، ایسے انتخابات کا کوئی اخلاقی یا آئینی جواز نہیں۔ عمران خان اس وقت جسٹس افتخار محمد چودھری اور دیگر معزول ججوں کی بحالی کی تحریک کا بھرپور حصہ بنے ہوئے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ عدلیہ کی بحالی کے بغیر ملک میں حقیقی جمہوریت ممکن نہیں۔ اگرچہ ان کے انتخابی بائیکاٹ پر کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید بھی ہوئی، مگر عمران خان اپنے موقف پر قائم رہے۔ انہوں نے عدلیہ کی آزادی کو اولین ترجیح دی اور وکلاء تحریک کے ساتھ مل کر جدوجہد جاری رکھی۔ اس دوران عمران خان مختلف جلسوں، ٹی وی انٹرویوز اور مظاہروں کے ذریعے عوام کو باشعور بنانے کی کوشش کرتے رہے۔